کسی دوسری عورت کو دماغ میں رکھ کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ سمجھ رہے ہیں ٹھڑک پن بندے کی کتنی خطرناک ہے؟ اور اس کا میسج کئی بار ہمارے پاس اس بندے کا میل کے ذریعے سے آیا، تو میں نے ضروری سمجھا اس کا جواب دینا کہ اگر مجھے تو نہیں پتا کہ اس طرح کے بھی تھاٹس لوگوں کے دماغ میں ہوتے ہیں یا اس طرح کے بھی خیالات ہوتے ہیں، بہرحال اگر ہوتے ہیں تو میں اس کا جواب شریعت جواب کیا ہے، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے وہ میں اس جواب کو دے دیتا ہوں۔ ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی اور عورت ہمارے تصورات میں ہے، ہمارے دماغ میں ہے، مائنڈ میں، اس کسی دوسری عورت کو ہم اپنے دماغ میں رکھ کر اگر ہم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں تو یہ گناہ ہوگا یا یہ جائز ہوگا؟ ایسا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ ایک شخص نے بتایا کہ کسی نامحرم کی طرف دیکھنا، پہلی نظر تو معاف ہے، یعنی پہلے نگاہ پڑ گئی کسی نامحرم کے اوپر، پہلی نظر تو معاف ہے دھوکے سے جو پڑ گئی، لیکن اگر دوبارہ اس کی طرف جان بوجھ کر دیکھا جائے تو یہ گناہ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اگر ہم پہلی نظر میں ہی اس کو جی بھر کے دیکھ لیں یعنی آپ دیکھیں یہ کہاں سے لوگوں کے اندر سوال اور اس طرح کا ٹھڑک پن آتا ہے۔ تو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم پہلی نگاہ میں ہی اس کو جی بھر کے دیکھ لیں تو کیا جب بھی ہمارے اوپر گناہ ہوگا؟ چونکہ پہلی نگاہ تو معاف ہے، تو پہلی نگاہ معاف اس وقت ہے جب آپ کی نگاہ دھوکے میں پڑ گئے، آپ آنکھیں بند کر کے تو راستے میں چل نہیں سکتے، آنکھیں کھول کر چلیں گے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں تو آنکھیں کھلی ہوں گی نا آپ کی، اب سامنے سے کوئی نامحرم آ گئی تو آپ نے نگاہ پڑی، آپ نے نظروں کو نیچے کر لیا۔ اگر آپ آنکھیں کھول کے دیکھتے رہے تو وہ گناہ ہے، اور آپ نے نظروں کو نیچے کر لیا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ کسی نامحرم کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے گناہ کی وجہ سے کہ ہم گناہ کے کسی خطرے اندیشے میں نہ پڑ رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے، اس کے ایمان میں بڑی اللہ تعالیٰ وسعتیں عطا فرما دیتا ہے، اس کے ایمان کو اور مضبوط بنا دیتا ہے، اس کے ایمان میں اللہ تعالیٰ چاشنی پیدا فرما دیتا ہے، مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب اگر کسی بندے کا یہ معاملہ ہے، اس حد تک کسی کا دماغ کام کر رہا ہے کہ وہ بیوی تو اپنی بستری تو اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے اور مائنڈ اور تصورات میں دوسری بیویاں چل رہی ہیں، تو یہ تمہارے دماغ کا زنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا زنا العینین نظر، دونوں آنکھوں کا زنا ہے نامحرم کی طرف دیکھنا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دوسری کوئی عورت آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے وہ آ ہی اسی وجہ سے رہی ہے چونکہ آپ پہلے اس کو اچھے سے دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے اسے دیکھا نہیں ہوتا تو اس کا تصور میں خیال میں آنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بھائی جن لوگوں کو آپ نہیں جانتے ہیں، جن لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا ہوا ہے، کبھی ایسے لوگ آپ کے تصور میں آتے ہیں؟ کبھی نہیں آتے۔ کبھی حور کو آپ نے سنا ہے نہیں سنا ہے؟ حور کے تذکرے سنے، چرچے سنے، کبھی وہ حور آپ کے تصور میں آئی؟ کبھی نہیں آئی، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ تو جن کو ہم دیکھتے ہیں وہی پھر ہمارے تصورات میں آتے ہیں، تو اس لیے جن کو ہم نے دیکھا ہوا ہے اس دیکھنے سے بھی اسلام نے منع کیا تھا کہ آپ ان کو دیکھتے ہی نہ، تاکہ وہ تصورات میں ہی آپ ان کو نہ لاتے۔ آپ ایسی نگاہ سے آپ نے دیکھا، پہلے ان کے بارے میں غلط سوچا، غلط سوچنے کے بعد آپ ہی اس حد تک دماغ میں مائنڈ میں پہنچ گئے کہ اب آپ اپنی بیوی کے ساتھ خود کو کمفرٹیبل فیل نہیں کر پا رہے ہیں، اب آپ کسی دوسرے کو تصورات میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سراسر جس طرح سے آقا علیہ السلام نے فرمایا دونوں آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کسی نامحرم کی بات کو، غلط باتوں کو کان سے سننا کانوں کا زنا ہے، کسی سے زبان سے غلط باتوں کا کرنا یہ زبان کا زنا ہے، اسی طرح سے غلط کسی کے بارے میں تصورات میں سوچنا، خیال لانا یہ دماغ کا زنا ہوا۔ تو بہرحال اس ٹھڑک پن کو دور کرنا چاہیے، یہ تصورات میں اس طرح کی خرافات چیزوں سے بالکل طور پہ انسان کو نکلنا چاہیے، ورنہ اتنا بڑا نقصان انسان کو اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ بندہ اس طریقے سے فطرت سے ہٹ جائے گا۔ پھر وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اس کو جو لذت اور جو تسکین حاصل ہونا چاہیے نا، وہ پھر اس کو چند دنوں میں یہ بات بالکل ختم ہو جائے گی، پھر اسے کوئی لذت بیوی میں انٹرسٹ ہی اس کا ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ بندہ پھر فطرت سے ہٹ جائے گا۔ اور چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہٹے، چاہے وہ کسی بھی گناہ میں پڑ کے، اگر ایک بار اس کی فطرت
چینج ہو گئی، فطرت بدل گئی اور فطرت سے اپنی ہٹ گیا تو دوبارہ اس کا فطرت پہ آنا پھر بڑا امپاسبل سا ہو جاتا ہے، بڑا مشکل پڑ جاتا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔